حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا بنایا. کہا اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا ماننا شرک ہے. میں نے کہا کیا یہ دلیل الوہیت ہے؟ کہا ہاں مشکل کشا ہونا دلیل الوہیت ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا مانا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ, انبیاء کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ, اولیاء کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ. جیسا مشکل کشا اللہ ہے ویسا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کو ہم جیسا مشکل کشا مانتے ہیں ویسا مشکل کشا ہم حضور علیہ السلام کو بھی نہیں کہتے, کیونکہ اللہ ذاتی خزانوں سے مشکل کشا ہے اور حضور عطائی خزانوں سے مشکل کشا ہے. اللہ کو مشکل کشائی میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. حضور جو مشکل کشائی کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی کے دیے سے نہیں دیتا. حضور جس کو دیتے ہیں اللہ کے دیے سے دیتے ہیں. کہا نہیں, غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ایاک نستعین کہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کرنا, مدد مانگنا شرک ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایاک نستعین پڑھتے ہیں, اور میں بتا چکا کہ وہاں پر جب مدد مانگی جائے گی تو ذاتی خزانوں سے دے گا, اور یہاں پر جب مدد مانگی جائے گی باذن اللہ مانگی جائے گی. یہاں پر جب مدد مانگی جائے گی اللہ کی مدد کا عقیدہ رکھ کے مانی جائے گی. یہ عقیدہ رکھ کے مانا جائے گا کہ حضور جو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. کہا نہیں, غیر اللہ سے استعانت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہو جائے گا. کسی صورت بھی غیر اللہ سے استعانت کا عقیدہ کرنا, مدد لینے کا عقیدہ کرنا, مشکل کشائی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہو جائے گا. کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ صبر سے اور نماز سے استعانت کرو. میرے امام احمد رضا نے پہلے اس آیت کو نقل کیا, پھر 24 کے قریب حدیث نقل کی کہ اللہ نے استعانت کا حکم دیا. اللہ فرما رہا ہے صبر سے استعانت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صبر خدا ہے کہ اس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے. نماز سے استعانت کرو, کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرمایا حضور نے صبح کی سحری سے استعانت کرو, کیا وہ خدا ہے جس سے استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ رات کی عبادت سے استعانت کرو, کیا وہ عبادت خدا ہے جس سے استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 24 حدیث نقل کی سوشل لائف کے معاملات میں بھی کہ یہاں بھی استعانت کرتے ہو, وہاں بھی استعانت کرتے ہو, وہاں بھی استعانت کرتے ہو. اپنے نفس کی تسلی کے لیے بھی جو ہے وہ استعانت کر رہے ہوتے ہو. ان سب چیزوں میں تو تمہیں ہے استعانت جائز نظر آ رہی ہے. جب حبیب خدا کی بارے میں استعانت کی باری آئے اور باذن اللہ استعانت کا بیان کیا جائے اور ان کا مشکل کشا کہا جائے تو یہاں تمہیں شرک کا فتویٰ کو چھوڑنا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں, ہم حضور سے استعانت کرتے ہیں اور حضور کا اختیار باذن اللہ مانا جائے تو پھر استعانت کرنا شرک نہیں ہوگا بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق مانا جائے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ کریم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جب فرمایا کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے, یہاں تو سمجھ آ رہی ہے. کہا پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کا مددگار ہے. پھر فرمایا کہ صالحین مومنین ان کے مددگار ہے. اعلیٰ حضرت نے اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بتا رہا ہے. یہاں پر اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے, کیا جبرائیل خدا ہے جس کو مددگار فرمایا جا رہا ہے؟ کیا مومنین جو صالحین ہیں کیا وہ خدا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار کہہ رہا ہے لوگوں کا کہ اللہ ان کا مددگار, جبرائیل ان کا مددگار, پھر صالحین مومنین ان کے مددگار؟ کیا یہ صالحین اور جبرائیل خدا ہے جو مددگار بن رہے ہیں؟ جواب ہے یہ بندہ خدا ہے, اور جبرائیل جو استعانت کر رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے استعانت کر رہا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو اذن دے دے وہ استعانت کرتا بھی ہے اور اس کی استعانت لینے کا حکم بھی ہے. یہاں پر پھر امام احمد رضا بیان کرتے ہیں اشارتاً تاکہ یہ بات بھی اس کے نوٹ میں آ جائے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل,
आला हजरत कहते हैं वो बेदीन जो कहते हैं कि हुजूर को हुजूर से इस्तिआनत करना जायज नहीं है, वो बदअकीदा बदमज़हब लोग जो ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मांगना शिर्क है, वो जो ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ नहीं दे सकते, आला हजरत उनसे सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, उनको गनी किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। आला हजरत कहते हैं ये आयत तो अकीदा अहले सुन्नत की हुजूर से इस्तिआनत करने की और हुजूर को मुश्किल कुशा मानने की बड़ी बैयन दलील है। कहा वो कैसे? कहा देखो अल्लाह जैसे खुद को देने वाला कह रहा है, अपनी अता से अपने हबीब को भी देने वाला कह रहा है, जैसे खुद को दौलतमंद करने वाला कह रहा है, अपने हबीब को भी दौलतमंद करने वाला कह रहा है। इसीलिए तो आला हजरत झूम झूम के कहते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, कुल जहां है आपके कब्जाओ इख्तियार है। कहा कि अल्लाह के सिवा किसी के मददगार मानना जो है वो शिर्क हो जाएगा। तो क्या अल्लाह ने कुरान में तफसील से बयान नहीं किया कि बदर में अल्लाह ताला ने मलाइका के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई, अल्लाह ताला ने मलाइका को नाजिल किया जो मुसलमानों के मददगार बने। अब क्या वो मलाइका को खुदा माना जाएगा जो मददगार बने, जिनको अल्लाह मुसलमानों का मददगार कह रहा है? नहीं, खुदा नहीं माना जाएगा बल्कि खुदा का भेजा माना जाएगा और खुदा की अता से इस्तिआनत करने वाला माना जाएगा। तो इसी तरह अगर मलाइका मददगार हो सकते हैं तो मकसूद कायनात मददगार क्यों नहीं हो सकते? अंबिया मददगार क्यों नहीं हो सकते? औलिया को अल्लाह की अता से मददगार मानने में शिर्क कहां से आ रहा है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 40 अब्दालों का जिक्र जिस हदीस में फरमाया कि 40 औलिया ऐसे रहेंगे कयामत तक दुनिया में, जब तक वो होंगे कयामत नहीं आएगी। 40 अब्दाल अल्लाह के 40 वली कयामत तक हर दौर में ऐसे होंगे, यानी वो दुनिया से जाएंगे तो और आ जाएंगे, वो जाएंगे तो और आ जाएंगे। हर दौर में अल्लाह के 40 ऐसे वली फरमाया दुनिया में रहेंगे जिनकी वजह से रहमतों का नज़ुल होगा, जिनकी वजह से लोगों की हाजात को पूरा किया जाएगा, जिनकी वजह से लोगों पर अल्लाह की इनायत होगी। अब क्या अल्लाह मोहताज है लोगों पे इनायत करने में किसी वली का? माज़ अल्लाह, ये तो तसव्वुर रखना ही कुफ्र होगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये अपने वलियों को मकाम दिया है तो उनके सदके से अल्लाह लोगों पर ऊपर रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। अल्लाह अपने औलिया के सदके से लोगों की हाजात को पूरा फरमाएगा। तो क्या ये इस्तिआनत नहीं है? क्या ये मुश्किल कुशा नहीं बन रहे? क्या लोगों की हाजत रवाई में इनका किरदार नहीं आ रहा? जब अल्लाह ने इनको ये मकाम अता किया है तो तुम्हें कबूल करने में क्यों तकलीफ हो रही है?